میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کرنا جس طرح سے والدین کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح سے معاشرے کو اچھی شکل دینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت خراب ہو گئے، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہمارے بڑے بہت خراب ہو گئے۔ آج ضرورت جس طرح سے بچوں کی تربیت کی ہے، اس سے پہلے بڑوں کی تربیت کی ہے۔ بڑے جو ہیں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ جن کے لیے روپیہ پیسہ کمانے نکلے تھے ان کو وقت دینا بھی بہت ضروری تھا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں وہ یہ بھول گئے کہ انہیں اپنے بچوں کا حال احوال بھی پوچھنا تھا۔ انہیں یہ بھی پوچھنا تھا کہ ان کے بچے کون سے کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی جاننا تھا کہ ان کے بچوں کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا، ہنسنا، کھیلنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ان کے ساتھ شرارتیں کرنا، یہ سب ان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح سے زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ اب کچھ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ کچھ بچوں کے سامنے ہی ان کو برا بھلا کہنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر چلانا، ان کو مارنا، اس کے اندر بچوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خوف جو ہے وہ ان کو اچھی بات کرنے سے، سچ بولنے سے روک دیتا ہے۔ نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں نے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ بچے گالی کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے، پنجابی کا بچہ پنجابی بول رہا ہوتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پنجابی کے بچے جو ہے وہ انگلش بولنا شروع کر دے؟ اس لیے کہ اس کے کانوں میں انگلش پڑھ نہیں رہی ہوتی ہے، مینز وہ اس کی سماعت سے نہیں ٹکراتی ہے، اس وجہ سے وہ انگلش نہیں بولتا۔ تو جس گھر میں والدین جو ہیں وہ گالیاں نہیں نکالتے وہاں پر بچہ گالیاں بھی نہیں نکالتا، لیکن جہاں پر والدین بڑے ہی خوبصورت انداز میں اعلیٰ درجے کی گالیاں نکالتے ہیں اور پھر یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پتہ نہیں گالیاں کیوں نکالتا ہے، تو ان کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا بند کر دیں گے تو خود بخود ان کا بچہ بھی جو ہے وہ گالیاں نکالنی بند کر دے گا۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے میں چوری کی عادت کیسے ہو گئی۔ اب عام طور پر بیویاں اس کو بڑی چھوٹی سی ایکٹیویٹی سمجھتی ہیں کہ اچھا بچوں کے سامنے ان سے شیئر کرتی ہیں کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے بابا کی پاکٹ میں سے ہم اتنے سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ وہ جو ہنسی مذاق کے اندر وہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ بچے بھی اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، اور بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بغیر بتائے جو ہے وہ مدر کے پرس میں سے، بابا کی پاکٹ میں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ عادت بڑھتے بڑھتے چوری تک چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنے کی طرف آ جائیں تو جھوٹ بولنا جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا ہے آپ کے گھر کے اندر تو ہم اتنے بری طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، مینز بچے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے یا اس نے کوئی نقصان کر دیا آپ کا، آپ کی بہت کوئی قیمتی چیز تھی، آپ کو بہت پیاری تھی، یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تھی، اگر اس سے نقصان ہو گیا تو آپ اس طرح سے غصے کے انداز میں اتنا ریش ہو کر اس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کہ اس کو بچے کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں تو سچ بول کے پھنس گیا، میرے لیے تو اچھا یہ تھا کہ میں جھوٹ بول دوں، دوسرے بہن بھائی کا نام لگا دوں تو میں تو بچ جاؤں گا، لہٰذا پھر وہ یہ طریقہ سوچتا ہے کہ مجھے جھوٹ بول کر بچنا چاہیے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر جھوٹ آہستہ آہستہ وہ سوچتا ہے یہ تو بڑے مزے کی بات ہے کہ جھوٹ کے ساتھ تو آپ بڑی آسانی سے بہت سارے مسائل میں سے بچ سکتے ہیں، لہٰذا وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھا، میں نے تو اس کو یہ چیز نہیں سکھائی تھی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم انجانے میں اپنے بچوں کو سکھا جاتے ہیں، اور وہ انجانے میں کیسے ہے کہ ہم پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے۔ ماں باپ جو لڑتے ہیں آپس میں، جو مارنا پیٹنا گالیاں دینا، وہ سارے کا سارا اثر جو ہے بچوں کی شخصیت پر پڑ رہا ہوتا ہے، اور بچوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید جو بڑے ہیں ان کا آپس میں میل جول ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے، یہ ریلیشن شپ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ انہیں بھی اپنی شادی شدہ زندگی اسی انداز میں گزارنی ہے جس طرح میں ان کے ماں باپ نے گزاری ہوئی ہے۔ اسی طرح سے میں آج ایک انسیڈنٹ پڑھ رہی تھی، ایک بچے نے اپنی لائف ہسٹری شیئر کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا
کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، گالیاں دینا اور اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا، اور میرے ساتھ بھی ظاہری بات ہے جب آپس میں نہیں بنتی ہے تو ایک دوسرے کی ٹسل میں میرے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا خراب ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں میرے اندر اتنی سرایت کرتی گئیں کہ مجھے ان سے نفرت سی محسوس ہونے لگی، چونکہ جب ماں باپ کی طرف سے پیار نہیں ملے گا، ہر وقت گالیاں ملیں گی، تو بچوں کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو ایلیمنٹس جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹ سے دور ہے، ابراڈ ہے، اسٹڈیز کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ان سے علیحدہ ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں اور مجھے بالکل بھی اپنے والدین جو ہیں ان سے پیار محسوس نہیں ہوتا، اور میں ابھی بھی ڈسٹرب ہوں، اسٹل آئی ایم ڈسٹرب۔ میری لائف جو ہے وہ میں سائیکولوجیکلی اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں پیشنٹ بن چکا ہوں، سائیکو ہو چکا ہوں۔ لیکن اس کے ماں باپ دے آر لیونگ ہیپیلی، دے آر لیونگ دیئر لائفس، 60-70 کی ایج میں ہیں، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ ان کے رویوں نے اس بچے کی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ وہ بچہ کہ جس کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا تھا، جس کو انہوں نے مضبوط بنانا تھا، اس بچے کو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے انجانے میں اپنے جھگڑوں کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اس بچے کو کمزور کر دیا۔ دس از وٹ آئی مین ٹو سے کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنے بڑوں کی، والدین کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ جب جو خامیاں والدین کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں وہی خامیاں بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر بچے اتنا زیادہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے اس خول میں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ سو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایک اعتماد دیں، وہ پیار دیں، وہ محبت دیں کہ جس کے ذریعے وہ آپ سے نزدیک آ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ بچے آپ سے بہت دور چلے جائیں، اور ضروری نہیں ہے کہ سب ماں باپ جو ہیں اگر ان کے بچوں سے دور ہو جائیں تو وہ خوش زندگی گزاریں۔ بچوں سے بغیر زندگی بہت ادھوری ہو جاتی ہے، بہت بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو رنگین رکھنا چاہتے ہیں، خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں، با مقصد رکھنا چاہتے ہیں، اور ہنستے کھیلتے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی جو گالیاں ہیں، جو ہاتھ ہیں، ان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں اپنے بچوں کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اپنے ذہنوں کی جو سوچ ہے اس کو مثبت رکھیں، اپنے ذہنوں کو تھوڑا کول رکھیں، اپنے آپ کے اندر صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، اور اپنے بچوں کی غلطیوں کو درگزر کیا کریں اور ان کی پازیٹیولی پولائٹلی اصلاح کیا کریں، کیونکہ صرف آپ پیار سے چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ایک گالی نکالیں اور پھر اپنے بچے کو کہیں کہ اب ہنس کے دکھاؤ، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔